نعرہ سلوات. جب اللہ کے وہ رسول ہیں، ایسا نہیں ہے کہ شخصیت دو حصوں میں بنی ہے،
کہ کبھی وہ رسول ہیں اور کبھی وہ بشر ہیں. یعنی ایک بشر کے اندر جو نقائص پائے جاتے ہیں، جو کمیاں پائی جاتی ہیں، وہ کمیاں جو ہیں وہ ان کے اوپر غالب آ جاتی ہیں. کبھی ایسا نہیں ہے کہ وہ ان کے بشری پہلو کا انکار کیا جا رہا ہے کہ پیغمبر بشر نہیں. آیت کریمہ سے قطعاً یہ استفادہ نہیں ہوا کہ پیغمبر اسلام جو ہے بشر نہیں ہے، انسان نہیں ہے. نہیں، کیونکہ انسان سے افضل کوئی نہیں ہے. لہذا سب سے بہتر اللہ کی مخلوق میں کون ہے؟ وہ ہے انسان. اور جب وہ انسان ہے تو اللہ نے اسی انسان کو اپنا نمائندہ بنایا ہے، اپنا خلیفہ بنایا ہے، اپنا رسول بنایا ہے. اب وہ بعض لوگ جو ہیں وہ کبھی کبھی فضیلت پیغمبر اسلام کو ثابت کرنے کے لیے بشریت والا جو پہلو ہے اس کا انکار کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور تمسک جو ہے وہ قرآن کریم کی اسی آیت سے کرتے ہیں کہ پیغمبر رسول ہیں. تو وہی رسول ہیں تو رسول کی کیا معنی ہے؟ کہ کیا بشر نہیں ہے؟ یعنی انسان نہیں رہے؟ اور جو ایک انسان کے تقاضے ہیں، کیا وہ تقاضے جناب پیغمبر اسلام کے اندر نہیں پائے جاتے؟ ایک انسان کو کھانے کی ضرورت ہے، ایک انسان کو پانی کی ضرورت ہے، ایک انسان کو شادی کی ضرورت ہے، ایک انسان کو زندگی کے اور رشتے قائم کرنے کی ضرورت ہے، ایک انسان بیمار بھی ہوتا ہے، ایک انسان صحت مند بھی رہتا ہے. کیا ان ساری چیزوں سے جناب پیغمبر اسلام مستثنی ہے؟ نہیں. جب انسان ہے تو انسانی حیثیت سے جو جو خصوصیتیں ایک بشر کو پیش آتی ہیں وہ ساری خصوصیتیں پیغمبر کے اندر آتی ہیں. آج انسان کے اندر نقائص ہیں، کمیاں ہیں، پیغمبر ان نقائص اور کمیوں سے پاک و پاکیزہ ہے. ایک انسان جو ہے وہ بعض چیزیں بھول جاتا ہے، ایک انسان جو ہے غلطی کرتا ہے، نسیان کا اس کے اوپر غلبہ ہو جاتا ہے، ایک انسان کے اوپر اس کی خواہشات کا غلبہ ہو جاتا ہے. ارادے کے اعتبار سے ایک انسان ضعیف واقع ہوتا ہے، قوی نہیں واقع ہوتا ہے. یہ سارے نقائص جو ایک انسان میں نظر آتے ہیں انسان کامل میں قطع نظر نہیں آتے. پیغمبر ان نقائص سے، ان کمیوں سے پاک و پاکیزہ ہے. ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا کہ پیغمبر اپنے بشری تقاضوں سے مراد وہ بشری تقاضے کے جو خواہشات کی بنیاد پہ ہوتے ہیں، عقل سلیم کی روشنی میں نہیں ہوتے، ان کی بات کی جائے. ایسے بشری تقاضے جو خواہشات کی بنیاد پر جن کا عقل سلیم سے کوئی تعلق نہیں، ایسے تقاضے پیغمبر کی ذات پر غالب نہیں. وہ کمیاں جناب پیغمبر اسلام کے اندر نہیں پائی کہ اگر پیغمبر کا کسی سے اختلاف ہو جائے تو وہ اپنے دل میں کینہ رکھے اور موقع کی تلاش میں ہوں کہ کب موقع آتا ہے اور کب ہم اس سے انتقام لیں. یہ ایک بس انسان کی خصوصیت ہے، ذات پیغمبر کے اندر یہ صفت نہیں پائی جاتی. ذات پیغمبر وہ ہے کہ جس کا سینہ کشادہ ہے، ہر قسم کی سختیوں کو وہ برداشت کر رہا ہے. پیغمبر کو اللہ نے نمونہ عمل بنایا ہے، آئیڈیل بنایا ہے. تو جب نمونہ عمل بنایا ہے، آئیڈیل بنایا ہے پیغمبر کو، تو ان کے اندر اعلیٰ ترین صفات جو ہے وہ پائے ہیں. خود پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا ادبنی ربی، مجھ کو میرے پروردگار نے مؤدب کیا ہے. ادب مجھے میرے اللہ نے سکھایا، اور جو ادب میرے اللہ نے مجھ کو سکھایا ہے وہ سب سے بہتر شخصیت جناب پیغمبر اسلام کا اگر مطالعہ کیا جائے. تاریخ کہتی ہے کہ جناب پیغمبر اسلام کے اگر بچپن کا مطالعہ کیا جائے تو بچپن میں بھی جناب پیغمبر اسلام سے
کوئی ایسی حرکت نہیں سرزد ہوئی کہ جو آپ کی شخصیت کو سرخ کرے، ہلکا کرے۔ بچپن سے اخلاقی فضائل ذات پیغمبر نے نمایا۔ کیوں؟ کیونکہ ایک عظیم ذمہ داری کو اس شخص کو انجام دیا۔ اللہ ایسے کسی انسان کو اپنا رسول نہیں بناتا کہ جس کی شخصیت کا معاشرے کے اندر، سماج کے اندر کوئی اعتبار نہیں۔ یا فرض کیجیے بھائی کوئی کسی زمانے میں غلط راہ کے اوپر تھا، بعد میں توبہ کر کے صحیح ہو گیا، تو کیا ہو اللہ کا رسول بن سکتا ہے؟ کیا نہیں؟ اللہ کا رسول ایسا انسان نہیں بن سکتا ہے۔ رسالت کوئی معمولی عہدہ نہیں ہے، کیونکہ رسول کو آئیڈیا بنایا گیا ہے، نمونہ عمل بنایا گیا ہے۔ کیسے وہ لوگوں کی تبلیغ کرے گا، کیسے لوگوں کو ہدایت کرے گا؟ لوگ جس کے ماضی سے واقف ہے کہ کتنا تاریخ ماضی ہے، وہ اگر اچھائیوں کی جانب دعوت دے گا، لوگ سوال کریں گے کل آپ نے یہی غلط کام انجام دیا، آج کیا آپ کو ہو گیا؟ آپ جو ہیں وہ ہم کو خیر کی جانے کو لائیں گے۔ ظاہر ہے بچپن سے ایسے فضائل ذات پیغمبر کے اندر نمایاں ہوتے ہیں کہ عام طور پہ بچپنے میں لوگ ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتے۔ بچپنے میں بعض چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ جو رقیق ہوتی ہیں اور وہ صادر ہو جاتی ہیں۔ کہتے ہیں جو سیرت کا نشان ہے ان کا کہنا ہے کہ نہیں، پیغمبر سے بچپنے میں کوئی ایسی حرکت سرزد نہیں ہوئی کہ جو آپ کی شخصیت کو ہلکا کرے۔ وما محمد الا رسول، محمد اللہ کے رسول۔ اگر سیرت پیغمبر اسلام کا مطالعہ صرف قرآن کی آیات کی روشنی میں کیا جائے، ضرورت نہیں ہے کہ آپ تاریخ کے اوراق کو کھنگائیں اور اس کے بعد جو ہے جو مورخین نے چیزیں لکھی ہیں اور صفحات سیاہ کیے ہیں ان کی روشنی میں جناب پیغمبر اسلام کی سیرت کو بیان کریں۔ نہیں، صرف آیات قرآن اور آیات قرآنی کی روشنی میں سیرت پیغمبر اسلام اور اخلاق پیغمبر اسلام کے حوالے سے گفتگو ہو سکتی ہے۔ جہاں اللہ اپنے نبی کو خطاب کر رہا اور کہہ رہا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ آپ ان لوگوں کے لیے نرم ہیں۔ لَوْ كُنْتَ غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ تھوڑے سے بھی سخت ہوتے لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ ارد گرد بیٹھنے والے سب کے سب چھٹ جائیں۔ لہذا پابند بنا رہا ہے اللہ، فَاعْفُوا عَنْهُمْ، آپ جو ہے ان کی غلطیوں میں ان کو معاف کر دیا، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اور ان کے لیے دعائیں مغفرت کی کیجیے۔ یہ عام مومنین کی بات ہو رہی ہے، ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ جو صرف شہادتین کو اپنی زبان کو جاری کر رہے ہیں تعریف قلوب کے لیے، اللہ یہ پیغمبر کو ہدایات کر رہے ہیں۔ عام مومنین جو ایمان میں پختہ ہیں، اگر پیغمبر ان سے سخت لہجے میں بھی بات کریں تو وہ پیغمبر سے دور نہیں ہوں۔ نئے نئے افراد جو اسلام میں داخل ہو رہے ہیں کہ جو ابھی حقانیت کو پوری طرح سے جانتے نہیں ہیں، ان کو معرفت نہیں، اللہ ان کے لیے پیغمبر کو ہدایت کر رہا ہے۔ فَاعْفُوا عَنْهُمْ، آپ ان کو معاف کیجیے، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، آپ ان کے لیے دعائیں مغفرت کیجیے، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اپنے کاموں میں آپ ان سے مشورہ بھی کیجیے۔ ارے بھائی مشورہ جب آپ کسی سے طلب کیجیے گا تو اس کے معنی کیا ہے کہ آپ اس کی ذات کو اہمیت دے رہے ہیں۔ مشورے کے طلب کرنے کے معنی ہے
جناب پیغمبر اسلام. نبی کے لیے ضروری ہے پہلی چیز جو بھی اس رسالت کا بوجھ اٹھا رہا ہے اس کے لیے سب سے پہلی چیز ضروری ہے وہ یہ کہ اس کے دل کے اندر نرمی پائی جائے. وہ قوم کے لیے امت کے لیے دل سوز ہو اور یہ دل سوزی اور یہ نرمی اللہ کے رسول میں بدل عدم پائی جاتی ہے. اللہ نے اپنے رسول کو خطاب کیا اور کہا باخر النفس کا اللہ یکون مومنین. ارے آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ کیا سوسائڈ کر لیں گے, اپنے کو ہلاک کر لیں گے اگر یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے؟ بشریت کے حوالے سے ایک رسول کو اتنا نرم دل ہونا چاہیے. اللہ اپنے رسول سے کہہ رہا ہے کیا ہو گیا ہے آپ کو, کیوں غمزدہ ہیں آپ اگر یہ لوگ دائرے ایمان میں نہیں آ رہے, اسلام نہیں قبول کر رہے؟ کیوں فکر کرتے؟ یہ فکر آپ کو ختم نہ کر دے, آپ کو ہلاک نہ کر دے. اتنی فکر مت کیجیے آپ. یہ دل سوزی ذات پیغمبر کے اندر. اب رہا مسئلہ یہ کہ سیرت میں وہ جو چیزیں ہیں کہ جو بارہ جنگیں نظر آتی ہیں, بھائی مسئلہ ہے کہ ہمارے یہاں یعنی معمولاً جو ہے شکوہ ہے کہ وہ شخصیتیں کہ جو ذات پیغمبر سے وابستہ ہیں ان کا جو ہے ذکر تو ہوتا ہے, اب خود اصل جو ہے اس کا تذکرہ بہت کم ہوتا ہے. جبکہ اگر اس اصل کو ہٹا دیجیے تو اس شخصیت کی کوئی اہمیت نہیں رہتی. بھائی آج ہم اصحاب کو احترام کرتے ہیں, اس لیے احترام کرتے ہیں کہ پیغمبر کے اصحاب ہیں. اور اللہ نے پیغمبر کو پیچھے کر دیجیے تو اصحاب کی کیا حیثیت؟ آپ اہل بیت کا جو احترام کرتے ہیں وہ اس لیے احترام کرتے ہیں کیونکہ پیغمبر کے گھر والے ہیں. اور آپ جو ہے وہ اگر ایمان نہ رکھیں پیغمبر کی ذات کے اوپر اور پیغمبر کو جو ہے آپ جو ہے وہ بالکل جو ہے مائنس کر دیں تو وہ رشتہ بھی جو ہے پھر اہمیت نہیں رکھتا. اصل ہے ہم کو توجہ دینا ہے کہ ذات پیغمبر ہے, اس ذات پیغمبر کے مختلف گوشے ہیں اور ان گوشوں کے اوپر گفتگو کرنا ہے. آج جو غیروں کی جانب سے سوالات اٹھ رہے ہیں ذات پیغمبر کے حوالے سے یا حملے ہو رہے ہیں ذات پیغمبر, سوال یہ ہے کہ یہاں کے اوپر ہماری ذمہ داری کیا ہے, ہمارا وظیفہ کیا ہے. لیکن بات جو ہے وہ سب کو شک جب کوئی کرے تو سب کو شک کا جواب جو ہے وہ سب کو شک نہیں ہے, گالیوں کا جواب جو ہے وہ گالیاں نہیں ہے. اگر کوئی پیغمبر کی توہین کر رہا ہے یہاں پر ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ذات پیغمبر پہ کثرت سے کام کریں, سیرت پیغمبر کو دنیا کے سامنے عام کریں, پیغمبر کی سیرت کے مختلف گوشوں کو بیان کریں. نہیں کیا وہ کام ہم نے جیسا کہ آپ کو کرنا چاہیے تھا سیرت پیغمبر کے اوپر. خود مسلمانوں کے گھر کیا وہ لوگ کہ جو پیغمبر کا کلمہ پڑھ رہے ہیں وہ سیرت سے ناواقف ہیں, ان کو نہیں پتا کہ کیا ہے جناب پیغمبر اسلام کی سیرت. وہ پیغمبر کے افعال کی حکمت سے ناواقف کہ اگر پیغمبر نے جنگیں کی ہیں تو ان کی کیا حکمت ہے, اگر پیغمبر نے اتنی شادیاں کری تو ان شادیوں کی کیا حکمت ہے, کیا خواہشات نفسانی مذلہ نعوذ باللہ خواہشات نفسانی کی تکمیل کے لیے پیغمبر نے اتنی شادیاں کری یا اس کے پیچھے کوئی اور پہلو پایا جاتا تھا. پیغمبر نے جو جنگیں کی وہ اپنے مخالفین کو صف ہستی سے ختم کرنے کے لیے کی یا یہ جنگیں ذات پیغمبر کو بس زبردستی تھوپی گئی تھی. شاید کار نہیں تھا پیغمبر کا سوائے اس کے
کہ پیغمبر ان لوگوں کا سے جو ہے مقابلہ کرے، دفاع کرے کہ جو اصل اسلام کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں، اسلام کی رکشہ کری کر رہے ہیں، یہ پیغمبر اضطراری طور کے اوپر میدان جنگ کے اندر آ رہے ہیں. اور بہرحال یہاں پر ایک فقرہ ہے جناب سید العلماء کا، بہت اچھا جملہ ہے. وہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم دیکھیں کہ جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں وہ ساری کی ساری جنگیں مدینے کے نزدیک ہوئی ہیں. بہت کم جنگیں ہیں جو مدینے سے دور ہوئی. مثال کے طور پہ جنگ تبوک ہے، تو وہ ہر جنگ تبوک کے اندر جو ہے جنگ نہیں ہوئی تھی. لشکر گیا ہے مدینے سے اور وہ شام کی سرحد تک گیا، کیونکہ روم کا خطرہ جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے منڈا رہا تھا، کسی وقت بھی روم سے حملہ ہو سکتا. اس لیے پیغمبر اسلام نے جو ہے لشکر کو، ایک عظیم لشکر کو کے ساتھ پیغمبر گئے. لیکن جب گئے تو وہاں کسی لشکر سے کوئی مقابلہ نہیں ہوا، اور جو روم کا لشکر تھا وہ مقابلے ہی کے اوپر نہیں آیا. کافی دن وہاں کے اوپر رکے اور اس کے بعد پھر وہاں سے مدینے کی جانب واپس آ گئے. یہ جنگ موتا ہوئی ہے جو رقہ میں ہوئی اور شام کی سرحدوں میں. وہ ایک اضطراری مسئلہ تھا کہ وہاں سے جو ہے حملہ ہو رہا. جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں اکثر جنگیں جو ہے وہ مدینے کے نزدیک ہوئی. تو مدینے کے نزدیک ان جنگوں کا ہونا اس بات کی علامت ہے. خود حملہ کرنے کی نیت سے یہ نہیں گئے ہیں، ان کے اوپر حملہ ہوا ہے. اب جب ان کے اوپر حملہ ہوا ہے تو شرف انسانی کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنا دفاع کرے. اگر کوئی کسی کے گھر کے اوپر آ کے حملہ کر رہا ہے تو اس کا شرف یہ ہے کہ وہ اپنے ذات، اپنے گھر والوں کی جانب سے، اپنے اہل و عیال کی جانب سے دفاع کرے. یہ شرف نہیں ہے کہ تلوار کے سامنے جو ہے اپنی گردن کو بڑھا دے کے آؤ اور آ کر میری گردن کو قتل کرو، کاٹ دو. نہیں، شرف یہ ہے کہ ظلم و جور کے سامنے اپنے آپ کو تسلیم نہیں کرنا ہے بلکہ ظالم سے مقابلہ کرنا. اس پہلو کے تحت جو ہے یہ جنگیں. اب آپ غور کریں وہ شخصیتیں جو جناب پیغمبر اسلام کے مقابلے کو بنائی. نامی گرامی شخصیتیں ابو سفیان، ابو جہل، امیہ ابن خلف. سیرت نویسان کا یہ کہنا ہے کہ ان میں سے کوئی ایک بھی بتوں کی حقانیت کے اوپر یقین نہیں رکھتا. کوئی دل سے بتوں کی حقانیت کو قبول نہیں کرتا. مگر یہ جنگیں جو انہوں نے کی ہیں وہ بت پرستی کے دفاع میں گویا کی ہے. مذہب کو آگے کر کے یہ جنگیں کی. وجہ یہ تھی کہ یہ جنگیں اس لیے ہو رہی ہیں کہ منافع جو ہے وہ خطرے میں آ گئے تھے. اسلام جب آیا تو ان کے اقتصادی منافعوں کو خطرہ محسوس ہو رہا تھا. اس بنا کے اوپر انہی نے مذہب کا سہارا لیا. عام پبلک کو کس طرح سے میدان جنگ میں گھسیٹا جا سکے تو وہاں اقتصاد کی خاطر جو ہے عام پبلک کو نہیں لایا جا سکتا ہے. مذہب ایک ایسی چیز ہے کہ شاطر سیاست خوب جانتی ہے کہ کیسے جو ہے اس کو استعمال کیا جائے. چنانچہ مذہب کا حوالہ دیکھیں، یہ تمہارے آباء و اجداد کا دین خطرے میں ہے، یہ نیا دین جو ہے وہ آیا ہے، لہذا اپنے دین کے دفاع کے لیے جو ہے میدان میں نکلو. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس وقت تک یہ شخصیتیں جنگ کرتی رہی پیغمبر سے جب تک کہ ان کے اندر طاقت تھی. لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ نہیں، فضا تبدیل ہو رہی ہے، سب لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، تو اب سیاست کا یہ تقاضا ہے کہ خود بھی دائرہ اسلام میں آ جائیں اور فی الحال جو ہے وہ جنگ سے ہاتھ روک دیں. دیکھیے شرک اور توحید کا یہ بنیادی فرق ہے. توحید کے اندر مذہب اور معنویت کو آگے رکھا جاتا ہے، اقتصاد کو پیچھے رکھا جاتا ہے. شرک کا مسئلہ یہ ہے کہ وہاں کے اوپر اقتصاد اور ذاتی منافع جو ہے وہ آگے رکھے جاتے ہیں.
خدا رحمت نازل کرے امام امت کے اوپر، یہ جس وقت انہیں نے رشدی کے خلاف فتویٰ دیا تو جو مشیر تھے وہ ان کو منع کر رہے تھے کہ یہ فتویٰ دیجئے لیکن سرکاری طور کے اوپر اس کا اعلان نہ کیجیے، گورنمنٹ کی جانب سے اس کا اعلان نہیں ہونا چاہیے۔ ابھی ہم نے جنگ کا خاتمہ ہمارے کیا ہوا ہے، 8 سالہ جنگ کے بعد ہم جو ہے نکل کے آئے ہیں، دنیا میں ہم کو اپنی پوزیشن کو مضبوط کرنا ہے۔ اب اگر ہم یہ فتوے کو عام کریں گے تو ہو سکتا ہے یورپ کے سفیر جو ہے وہ ایران سے چلے جائیں، ہم کو اقتصادی طور کے اوپر نقصان ہوگا، ہمارے لیے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، لیکن توحید پرست ایک انسان کیا جواب دیتا ہے کہ ہمارے لیے ذات پیغمبر اہمیت رکھتی ہے، اگر وہ لوگ جا رہے ہیں جائیں، محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، جہاں چیز کیا ہے لوح قلم تیرے، صلوات بھیجے محمد۔ احتجاجی طور کے اوپر سوکرا چلے بھی جاتے ہیں لیکن ایک ہفتے کے اندر سب کے سب واپس کیا۔ پیغمبر اسلام ذات پیغمبر ہمارے لیے اہمیت رکھتی ہے، اس ذات کو ہمیں آگے رکھنا ہے، ہمارے جتنے بھی ذاتی منافع ہیں ان ذاتی منافع کو پیچھے رکھنا ہے۔ سیرت جناب پیغمبر اسلام اس کے جو مختلف پہلو ہیں، مختلف گوشے ہیں، ان کے اوپر ہم کو گفتگو کرنا ہے، اس کے حوالے سے بتایا گیا جناب پیغمبر اسلام کے اخلاق کے حوالے سے گفتگو کرنا ہے کہ وہ اخلاق، وہ منطق کہ جو قرآن نے جناب پیغمبر اسلام کے لیے بیان کر رہے ہیں۔ فَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، اگر مشرکوں میں سے کوئی ایک جو جنگ کے دوران اے محمد تم سے یہ کہے کہ اسلام کے حوالے سے میرے ذہن کے اندر چند سوالات ہیں، چند شبہات ہیں، تو اے محمد آپ جنگ سے ہاتھ روک لیجیے، اس شخص کو اپنی پناہ میں لے لیجیے اور اس کو لے کے آئیے اور فرمائیے کیا بتائیے کیا ذہن میں سمجھ، اگر وہ آپ کے جواب سے مطمئن ہو جائے تو کیا کہنا، ایک انسان آپ کے ذریعے سے ہدایت حاصل کرتا ہے اور ایک انسان کی رہنمائی اور ہدایت آپ کے لیے ہر اس چیز سے بہتر ہے کہ جس پر سورج طلوع اور غروب ہو، لیکن اگر وہ کہے کہ نہیں میں آپ کے جواب سے مطمئن نہیں ہوا تو قرآن کیا کہتا ہے ثم ابلغه الی ما امر، جس طرح سے تم اس کو امن و امان کے ساتھ لائے تھے ویسے ہی امن و امان کے ساتھ اس کو وہاں کے اوپر چھوڑ دو جہاں سے تم دے گئے۔ یہ ہے منطق پیغمبر، جس منطق کو اللہ نے اپنے نبی کو عالمین کے لیے رحمت بنایا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنایا ہے، تو جب عالمین کے لیے رحمت بنایا ہے تو یہ رحمت کسی خاص منطقے یا کسی خاص علاقے سے تعلق نہیں رکھتی ہے، ہر جگہ میں انسان اس رحمت کے ماتحت شامل ہے، ہر ایک انسان کے لیے پیغمبر کی ذات الگو قرار پائے گی، نمونہ قرار پائے گی، نمونہ عمل قرار پائے گی۔ کیا جناب پیغمبر اسلام کی ذات ہے؟ ابھی مسئلہ یہ ہے، فرض کیجیے شادیوں کا مسئلہ جو ہے وہ بہت زیادہ
معنویت کے حوالے سے یہ صحیح ہے. یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے یہ اسلام کا اور دوسرے مذاہب. اس مسئلے کو آپ کو دنیا کے سامنے رکھنا ہے کہ دوسرے مذاہب معنویت کا ایک تصور پیش کرتے ہیں کہ انسان کی جو فطری تقاضے ہیں، انسان ان فطری تقاضوں کو جتنا کچل رہا ہے گویا کہ معنویت کی جانب بڑھ رہا ہے. اسلام کہتا ہے نہیں، یہ فطری تقاضا جو ہے اس کا آپ کو جائز انداز میں جواب دینا ہے. جس طرح سے آپ کو بھوک لگتی ہے، آپ کے لیے ضروری ہے کہ پاک و پاکیزہ کھانا کھائیں. پیاس لگتی ہے، آپ کے لیے لازم ہے کہ آپ پاک و پاکیزہ پانی پئیں. اگر آپ آلودہ پانی پیئیں گے تو اس سے جو ہے صحت خراب ہوگی. اگر آپ نجس کھانا کھائیں گے تو اس سے آپ کے اخلاق کے اوپر برا اثر پڑے. اسی طرح سے اگر فرض کیجئے کہ جنسی خواہش پیدا ہو رہی ہے، اسلام کہہ رہا ہے اور اس نے اس بشر کی فطرت کا لحاظ رکھا ہے. اگر کسی کے اندر عام انسانوں کے مقابلے میں زیادہ یہ خواہش ہے اور وہ اپنی خواہش کو جائز انداز میں پورا کر سکتا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ عدالت کی راہ کے اوپر گامزن رہے، انصاف کی راہ کے اوپر گامزن. اب یہاں مسئلہ ذات پیغمبر کا کہ وہ شخصیت کہ جب جوان ہے تو اس وقت اس نے ایک شادی کی، 40 سال کی عمر میں اعلان رسالت کیا، 13 سال تک مکے میں رہے، اس وقت تک کوئی دوسری شادی نہیں کی. اور پھر جب پہلی بیوی کا انتقال ہو گیا اس کے بعد جو ہے جناب پیغمبر اسلام نے شادیاں کریں. مگر بہت سی شادیاں ایسی ہیں کہ جس کے اندر مثال کے طور پر ان عورتوں کو سرپرست کی ضرورت تھی. مثال کے طور پر حبیبہ ابو سفیان کی بیٹی کہ جو جناب پیغمبر اسلام کی حوالہ میں حبیبہ اپنے شوہر کے ساتھ مکے سے حبشہ گئے ہیں ہجرت کر کے. جناب پیغمبر اسلام نے جو مکے کے مسلمان تھے ان سے کہا کہ تم لوگ ایتھوپیا چلے جاؤ، حبشہ چلے جاؤ، وہاں کے اوپر ایک عادل بادشاہ ہے، وہاں کے اوپر تم کو سکون ملے گا. تو تقریباً 70 مسلمان 2 مرتبہ ہجرت لوگوں نے کی، پہلی مرتبہ اور دوسری مرتبہ کی. یہ تعداد جو مکے میں مسلمانوں کی. تو بعض لوگ اپنے گھر والوں کے ساتھ گئے، جیسے جناب جعفر طیار اپنے بیوی اور بچوں کے ساتھ گئے. لہٰذا جناب عبداللہ ابن جعفر کی ولادت جو ہے وہ حبشہ میں ہوئی ہے. حضرت اسماء بنت امیس کی جو جناب جعفر کی زوجہ ہے. اسی طرح سے حبیبہ کا شوہر لے کے گیا، لیکن وہاں معلوم کیا ہوا کہ وہ مرتد ہو گیا، دین نے اسلام کو اس نے چھوڑ دیا. اب جب کوئی مرتد ہو جاتا ہے تو حکم شریعت یہ ہے کہ اس کی بیوی اس سے الگ ہو جائے گی اور عدہ وفات رکھے گی 4 مہینے 10 دن تک. جس طرح سے مرنے ایک شوہر مر جائے تو مرنے کے بعد عورت پر لازم ہے 4 مہینے 10 دن تک اس کو عدہ رکھنا ہے، اس کے بعد دوسری شادی کر سکتے. ویسے ہی اگر ایک شخص مرتد ہو رہا ہے، دین اسلام سے باہر جا رہا ہے، تو حکم شریعت یہ ہے کہ اگر اس کی زوجہ اسلام میں ہے، ایک بار پورا گھر مرتد ہو رہا ہے، شوہر بھی مرتد اور بیوی بھی مرتد، ایک بار یہ ہے کہ شوہر مرتد ہو جائے، بیوی جو ہے وہ اسلام کے اوپر رہے، تو ایسی صورت میں اس کی بیوی کو عدہ وفات رکھنا ہوگا 4 مہینے 10 دن، اور اس کے بعد وہ دوسرا کر سکتی ہے اور دوسرے کے حوالے اپنے جا سکتی. حبیبہ جو ابو سفیان کی بیٹی جو مکے میں پیغمبر اسلام کے سے
جنگیں جو ہوئی ہیں ان جنگوں میں وہ پیغمبر کے سامنے آئے. اس کی بیٹی دائرہ اسلام میں داخل ہو چکی ہے اور داماد حبشہ جانے کے بعد مرتد ہو گئے. اب وہاں کے اوپر وہ عورت وہ خاتون دین اسلام کے اوپر قائم ہے. اس کو ایک مرد کی ضرورت ہے کہ جو مرد اس کی سرپرستی کرے, اپنے وطن سے دور ہے, وہ اپنے مرتد شوہر کے ساتھ رہنے کے لیے نہیں آمادہ ہو رہی. کون ہے جو اس عورت کی سرپرستی کرے گا؟ یہاں جب پیغمبر کو خبر ملتی ہے بھئی سرپرستی کا کیا انداز ہے, سب سے بہتر انداز جو ہے وہ یہ اسلام نے پیش کیا ہے کہ آپ ایک جائز رشتہ قائم کریں, اس کے ذریعے سے سرپرستی کریں. چنانچہ پیغمبر نے اس کو اپنے حوالے اپنے تاریخ کہتی ہے. ام حبیبہ پیغمبر کے گھر میں آ گئی اور فتح مکہ سے پہلے ابو سفیان اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے آیا ہے. تو ام حبیبہ نے جیسے ہی دیکھا کہ باپ آیا فوراً پیغمبر کے بستر کو لپیٹا اور لپیٹ کے الگ رکھ دیا. ابو سفیان نے کہا بیٹی یہ کیا کر رہی ہو, بستر کو کیوں لپیٹ کے الگ رکھ دیا؟ کہا یہ رسول اللہ کا بستر ہے, تم مشرک ہو, تم اس بستر پہ نہیں بیٹھ سکتے. یہ ہوتا ہے عقیدہ کہ سگا باپ آیا ہے, بیٹی توحید پرست ہے, باپ مشرک ہے, بیٹی نے بستر اٹھا دیا, یہ رسول کا بستر ہے, اس بستر پہ ایک مشرک نہیں بیٹھ سکتا ہے کیونکہ عقیدے کی نجاست رکھتا ہے. ایک مسئلہ یا مثال کے طور پہ جنگ بنی مصطلح جس کے اندر مسلمانوں نے تقریباً 500 افراد کو اسیر بنایا. 500 افراد قیدی ہیں. یہ 500 افراد بہرحال جو قید کر رہا ہے اس کو فائدہ ملے گا, کیونکہ قیدی ایسے نہیں آزاد ہو سکتا ہے, اس کو فدیہ دینا ہے. آئیے فدیہ جب دیا جائے گا تو نتیجہ کیا ہوگا کہ جو قید کر رہا ہے, جو اسیر بنا رہا ہے کسی کو, اس کو بھی مالی طور پہ فائدہ ہوگا. حضرت جویریہ جو قبیلہ بنی مصطلق سے تھی, پیغمبر نے ان کو اپنے عہد کے لیے منتخب کر لیا. ان کے سر پر بچانے میں بات کی گئی ان سے پیغمبر اسلام رشتہ کرنا چاہ رہے ہیں, ان سے عہد کریں گے. مسلمانوں کو پتا چلا کہ پیغمبر اس قبیلے سے رشتہ قائم کر رہے ہیں, تو اب ہمارے لیے زیب نہیں دیتا ہے کہ اس قبیلے کے افراد کو ہم اسیر بنائیں اور اسیر بنانے کے بعد ان سے پیسہ لیں فدیے کے طور پر. لہذا تمام مسلمانوں نے یہ متفق ہو کے فیصلہ کیا. اس میں پیغمبر نہیں بول سکتے کیونکہ یہ معاملہ پیغمبر کا نہیں ہے. جس نے اسیر کیا ہے اس کو حق اختیار ہے, چاہے تو وہ اپنے حق سے دستبردار ہو جائے اور چاہے تو وہ اپنے حق کو استعمال کرے. پیغمبر یہاں خاموش ہے, مگر مسلمانوں نے یہ فیصلہ لیا کیونکہ پیغمبر اسلام نے اس قبیلے سے اپنا رشتہ قائم کر لیا ہے, لہذا ہمارے لیے زیب نہیں دیتا, اچھا نہیں ہے کہ ہم اس قبیلے کے افراد کو اسیر بنائیں. چنانچہ ان سب نے اپنے جن لوگوں نے مختلف افراد کو اسیر بنایا تھا سب کو آزاد کر دیا. جب آزاد کیا تو قیدی جب آزاد ہوتے سوال کرتے ہیں ابھی تو تم نے ہم کو اسیر بنایا, اب ہمیں آزاد کیوں کر رہے ہو؟ کہ اس لیے آزاد کر رہے ہیں کہ ہمارے پیغمبر نے تمہارے قبیلے سے رشتہ قائم کر لیا ہے, رشتہ داری کا تقاضا یہ ہے کہ ہم تم کو پھر اسیر نہ کریں, آزاد کریں. یہ اخلاقی کردار ان قیدیوں پر اتنا اثر انداز ہوا کہ 500 لوگ ایک ساتھ دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے. اتنی بابرکت کوئی شادی نہیں ہے جیسی جویریہ کی شادی ہے کہ 500 افراد ان کے قبیلے کے اسلام میں یہ ہے. اور ہم اس میں ایک بس اجمالی طور پر جو ہے آپ توجہ دیجیے کہ معمولاً جو ہے بعض
کبھی اچھے ہوتے ہیں اور بعض جگہوں پر عصبیت جو ہے وہ بری ہوتی ہے. قومی تعصب اچھا ہے، سرزمین کے اعتبار سے تعصب اچھا ہے، لیکن یہ تعصب اگر حق کے مقابلے پہ آ جائے تو وہیں گمنڈ برا ہوگا. آپ اپنی سرزمین سے، اپنے محلے سے محبت کرتے ہیں، اس کے سلسلے میں آپ کو سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں. ٹھیک ہے، یہ عصبیت آپ کو دعوت دے رہی ہے کہ آپ اپنے محلے کے لیے کام کریے، ان کی فلاح و بہبود کے متعلق سوچیے، ان کی ترقی کے متعلق سوچیے. بہت اچھی چیز ہے یہ عصبیت اگر آپ کو تعمیر کی جانب لے کے آئے. لیکن یہی عصبیت اگر آپ کو باطل کی راہ کو لائی کہ آپ کے محلے کی اور دوسرے محلے کی جو ہے لڑائی ہو گئی اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا محلہ غلطی کے اوپر ہے، اس کے باوجود آپ کا تعصب، آپ کی عصبیت آپ کو اجازت نہیں دیتی ہے کہ آپ سامنے والوں کا ساتھ دیجیے، آپ ہیں محلے والوں کا ساتھ دیں. یہ عصبیت جو ہے وہ محدود نہیں. عربوں کے اندر یہ ایک عصبیت پائی جاتی ہے کہ عرب وہ سے اگر کوئی رشتہ داری قائم کر لے تو عرب اس رشتہ داری کا بڑا پاس و لحاظ کرتے ہیں. پیغمبر نے اس عصبیت کو تبلیغ اسلام میں استعمال کیا کہ اگر اس عصبیت کے ذریعے سے اسلام کی تبلیغ ہو رہی ہے، اسلام کو کی حمایت ہو رہی ہے تو یہ عصبیت بری نہیں. چنانچہ آپ دیکھیے ایران میں جائیے، ایرانی جتنی عصبیت رکھتے ہیں اتنی شاید ہی کسی اور قوم کے اندر پائی جائے. ہو سکتا ہے دوسری لوگوں کے اندر بھی پائی جائے، لیکن سرزمین کے اعتبار سے بڑی عصبیت. لاکھ ان کے اندر جو ہے اختلاف ہو، لاکھ جو ہے وہ جماعتیں ہوں، لیکن مسئلہ ہوتا ہے کہ اگر باہر سے کوئی حملہ کر رہا ہے تو وہ سارے اپنے اختلافات کو بھلا کر سرزمین کی خاطر جو ہے وہ مقابلے میں آ جاتے ہیں اور اتحاد کا ثبوت پیش کرتے ہیں. تو یہ عصبیت جو ہے ان کو فائدہ دیتی ہے اور غلط قسم کا دشمن جو ہے وہ کبھی ان کے اوپر غالب نہیں آ پاتا ہے. رہنما اور لیڈر جو ہیں اس عصبیت کا فائدہ حاصل کرتے ہیں. پیغمبر اسلام نے عربوں کے اندر جو عصبیت پائی جاتی تھی قبیلے کے حوالے سے، رشتہ داری کے حوالے سے، اپنے اقربا کے حوالے سے، پیغمبر نے تبلیغ اسلام میں اس عصبیت سے فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کی. چنانچہ مختلف قبیلوں کے اندر پیغمبر نے جو رشتہ اپنا قائم کیا، یہ صرف مدینے میں، مکے کے اندر یہ چیز نہیں نظر آتی کیونکہ مکے میں تبلیغ محدود پیمانے پہ ہو رہی ہے. لیکن جب مدینے میں حکومت اسلامی تشکیل پا جاتی ہے، یہاں پر پیغمبر کو مختلف قبیلوں کی حمایت کی ضرورت ہے کہ جو پیغمبر اسلام کا تبلیغ اسلام میں ساتھ دیں. چنانچہ جناب پیغمبر اسلام نے مختلف قبیلوں سے اگر رشتہ قائم کیا تو اس کے پیچھے یہ حکمت عملی ہے کہ اس کے ذریعے سے لوگوں کی تربیت کی جا سکے، ان کو دائرہ اسلام کی جانب لایا جا سکے، اس کے ذریعے سے تبلیغ اسلام کی جائے. ورنہ خواہشات کی بنیاد کے اوپر رشتے نہیں قائم ہوتے. معاذ اللہ نعوذ باللہ یہ خواہشات کا اتنا غلبہ تھا کہ جس کی بنا کے اوپر جناب پیغمبر اسلام رشتہ قائم کر رہے ہیں. نہیں، اگر یہ خواہشات کا غلبہ ہے، عام طور کے اوپر آپ دیکھیں کہ یہ خواہشات مدینے میں آ کے پیدا ہوئی. مکے کے اندر کیا پیغمبر کے اندر یہ خواہشات نہیں تھی؟ جبکہ بھرپور جوانی ہے مکے کے اندر، لیکن اس کے باوجود مکے میں پیغمبر نے اپنی زندگی کے 53 سال گزارے، لیکن 53 سال میں صرف ایک شادی، ایک سے زیادہ شادی نہیں، اور وہ ایک خاتون بھرپور طور کے اوپر پیغمبر کا ساتھ دے رہی ہے، اپنا مال، اپنی دولت کو پیغمبر کے دین کی سربلندی کے لیے خرچ کر رہی ہے. لیکن جب وہ دنیا سے اٹھ جاتی ہے اور وہ ذات کے جس کو محسن اسلام کہا جاتا ہے وہ اٹھ جاتی ہے. یہ دو پیغمبر کے ناصر و کا جب مکے سے رخصت ہو جاتے ہیں، ملائے مالا کی جانب پرواز کر جاتے ہیں،
ناصر اور مددگار کی ضرورت ہے. اللہ نے ان کی جگہ کے اوپر مختلف ناصر عطا کیے, مختلف مددگار. تو پیغمبر یہ کام جو انجام دے رہے ہیں وہ حکمت کے ماتحت انجام دے رہے ہیں. پہلو جو ہے وہ حکیمانہ. اس کے علاوہ خواہشات نفسانی کا مسئلہ. اگر دنیا آپ سے سوال کرے کہ بھائی معنویت کے یہ برخلاف ہے کہ انسان جو ہے وہ شادی کرے, معنویت یہ ہے کہ کوشش نشین ہو جائے, آپ وہاں کے اوپر دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھیں کہ اسلام اس معنویت کو قبول نہیں کرتا. اسلام اس معنویت کو قبول کرتا ہے کہ انسان اپنی فطری تقاضوں کو جائز انداز میں پورا کرے. اسلام کس جانتا ہے؟ تو پیغمبر نے خود اپنی ذات کو دنیا کے لیے نمونہ بنایا اور اس سارے سیرت کے پہلو پیش کیے کہ جس کو دنیا کو ضرورت ہے. بے پناہ اہمیت کی بات. ابن ابی حدید نے یہ واقعہ لکھا ہے شرح نہج البلاغہ میں, اور بروج الذہاب میں جو تقریباً 1100 سال پرانی کتاب ہے مسعودی کی. مسعودی کو وہ مورخ ہے کہ ہمارے ہندوستان کے ایک بزرگ عالم جناب شبلی نعمانی نے مسعودی کو سب سے بڑا مورخ قرار دیا کہ مسعودی سے بڑا کوئی مورخ. آپ تاریخ مسعودی کا مطالعہ کریں. اگرچہ مسعودی نے تاریخ کے حوالے سے متعدد کتابیں لکھی, ایک کتاب مسعودی کی تھی اخبار الزمان جو 30 جلدوں میں تھی. آج اس وقت دنیا میں صرف اس کی ایک جلد ہے, 29 جلدیں ناپید ہو چکی. مسعودی نے جگہ جگہ تاریخ مسعودی میں جو بروج الذہاب جس کا نام ہے, اپنی کتاب اخبار الزمان کا حوالہ دیا ہے کہ میں نے اس واقعے کو تفصیل کے ساتھ اخبار الزمان میں بیان کیا. 5 عبارات مطالعہ کیا. لہذا خود تاریخ مسعودی 4 جلدوں میں ہے, اور خوش قسمتی یہ ہے کہ اردو زبان میں بھی اس کا ترجمہ ہو گیا. آج سے تقریباً 30 سال پہلے کراچی سے اس کا ترجمہ شائع ہوا تھا. نفیس اکیڈمی نے جو ہے اس ترجمے کو شائع کیا تھا. تو اردو زبان والے بھی اگر اس کا مطالعہ کرنا چاہیں تو اردو میں دستیاب ہو سکتا ہے. مسعودی وہ ہے جس نے مختلف جگہوں کا سفر کیا ہے اور وہاں کی تہذیبوں اور تمدن کا نزدیک سے مطالعہ کیا ہے. ہندوستان کی مسعودیہ ہے اور یہاں کی تہذیب اور تمدن اور یہاں کے جو حالات ہیں اور اخلاق ہیں ان کا تذکرہ بروج الذہاب نے کیا. چین بھی گیا ہے اور دیگر جگہوں کو بتایا ہے جہاں جہاں جانا ممکن. اب آپ دیکھیں کہ مسعودی نے ایک طرف جو ہے اپنے سفر نامے کے طور پر پہلی جلد کے اندر یہ ساری چیزیں ذکر کی, اور اس کے بعد پھر تاریخ اسلام کو جب تذکرہ کیا ہے تو دوسری جلد سے تاریخ اسلام کا تذکرہ. وہاں جناب پیغمبر اسلام کی سیرت کے حوالے سے بحث کریں, اور اس کے بعد جو شخصیتیں شرعی خلافت کے اوپر آئیں ان کا تذکرہ کیا ہے. عقیدے کے اعتبار سے معتزلی کا, لہذا وہ چیزیں آپ کو مسعودی کی کتاب میں ملیں گی جو عام سوال اعظم کی کتابوں میں نہیں ملیں گی. بہت سی چیزیں ایسی ہیں. چنانچہ مسعودی نے اس واقعے کو لکھا ہے مامون کے حالات کہ مامون کے زمانے میں یہ خبر محدثین کے ذریعے سے مامون تک کے پہنچا کہ امیر شام, یہ روایت ہے مغیرہ کے بیٹے موسیٰ سے. مغیرہ جو امیر شام کے دور میں کوفے کا گورنر رہا ہے, ایک مرتبہ شام کا سفر کرتا ہے تو وہ بہرحال روز عشاء کی نماز کے بعد شاہی محل میں جاتا ہے اور وہاں کے اوپر امیر شام کے ساتھ گفتگو ہوتی ہے, اور موسیٰ جو مغیرہ کا بیٹا ہے وہ کہتا ہے کہ
منصوبے ہوتے ہیں، کیسے وہ جو ہے اپنے مقاصد کو حاصل کرتا ہے۔ یعنی موسیٰ کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ میرا باپ وہ دربار سے جب واپس آیا تو بہت زیادہ جو ہے وہ رنجیدہ تھا، چہرے کے اوپر غضب کے آثار نمایاں ہوئے۔ میں نے اپنے باپ سے سوال کیا کہ کیا وجہ ہے آج آپ بہت زیادہ جو ہے رنجیدہ ہیں؟ تو اس پر میرے باپ نے یہ جواب میں کہا کہ بیٹا آج کائنات کے بدترین انسان سے میں ملاقات کر کے آیا۔ یہ کیا ہو گیا؟ ابھی تک تو آپ اس کی تعریف کرتے تھے، زمین اور آسمان کے خداوے جو ہیں اس کی تعریف نہیں کرتے تھے۔ آج کی ملاقات میں کیا ہو گیا کہ آپ کی رائے تبدیل ہو گئی۔ آج جب میں گیا تھوڑی دیر گفتگو ہوئی تو میں نے امیر شام کو مشورہ دیا کہ اے امیر شام، اے امیر، تمہارا مقصد تھا حکومت حاصل کرنا، اسی بنا کے اوپر تم نے مختلف جنگوں میں لوگوں کو جھونکا، اب تمہارا مقصد حاصل ہو چکا ہے۔ آج پورے عالم اسلام کے تم حاکم ہو، بلا شریک کوئی حاکم نہیں، لہذا اخلاقی طور پہ تم پر لازم ہے کہ جو تمہارے مخالف ہیں کہ جن سے تم نے جنگیں کی ہے بنی ہاشم، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، نیک سلوک کرو، ان کو پریشان مت کرو۔ جیسے میں نے جملہ کہا اس وقت امیر شام نے کہا اے مغیرہ چھوڑو اس ذکر۔ دیکھو وہ شخصیت 23 سال تک امت میں رہی، میں نے اشارہ ہے میرا کریں۔ اس کے بعد اس کی جگہ کے اوپر قبیلہ بنی تمیم سے ایک شخص حاکم ہوا، وہ 2 سال تک حکومت کرتا ہے، پھر چلا جاتا ہے، دنیا اس کو فراموش کرے، کوئی اس کا نام نہیں۔ پھر دوسرا شخص آتا ہے، وہ حکومت کرتا ہے، اب پھر وہ چلا جاتا ہے، دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، دنیا اس کو یاد نہیں۔ تیسرا شخص جو ہمارے قبیلے میں سے تھا، ہمارے خاندان میں سے تھا، آیا، مظلومانہ انداز میں اس کو قتل کیا گیا، دنیا آج اس کو نہیں یاد کرتی۔ اے مغیرہ، یہ شخص ذات ہے، اس کا نام اذان میں 5 مرتبہ اللہ کے نام کے بعد لیا جاتا ہے، جب تک میں اس نام کو خاک میں نہیں ملا دوں گا اس وقت تک میں سکون سے نہیں رہ سکتا۔ جی ہاں، یعنی آپ سوچیں نام پیغمبر کو ملانے کے مٹانے کے لیے بنی امیہ نے کیا کوشش کی، لیکن کیونکہ اللہ نے اس ذکر کو اونچا کرنے کی ذمہ داری لی ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ حکومتوں کی کوششیں ناکام ہو جاتی ہیں جب بنی امیہ کی طاقت خاک میں مل گئی، بنی عباس کی طاقت خاک میں مل گئی، مختلف طاقتیں خاک میں مل گئی۔ مغولینز نے جب عالم اسلام پہ حملہ کیا تو لوگ سوچ رہے تھے کہ اب اسلام سمٹ کے مکے میں چلا جائے گا، نہیں، اس دین کی حفاظت کرنے والے ہم نہیں ہیں، اللہ ہے۔ پیغمبر کے ذکر کو بلند کرنے والے ہم نہیں ہیں، اللہ ہے۔ ہم اس ذکر کے ذریعے سے اپنے شرف کا ثبوت دیتے ہیں۔ اگر ہم اس ذکر کی خاطر اپنی ذات کو قربان کر رہے ہیں تو اپنے شرف اور اپنی پاکیزگی کا گویا اعلان کر رہے ہیں۔ ہم اپنی قربانی کو اگر بارگاہ پیغمبر میں پیش کر رہے ہیں، ہم خطاب کرتے ہیں زیارت کے اندر بھی، اور ہمارا ماں، ہماری اولاد، ہماری ناموس سب آپ پہ ہو رہا ہے۔ ذات پیغمبر ہم پہ حق کی ولایت رکھتی ہے،
ہم جتنا اپنی ذات کے اوپر فخر رکھتے ہیں پیغمبر اس سے زیادہ ہمارے اوپر النبی اولا من انفسہم، نبی مومنین کی ذات پر اس سے زیادہ حق رکھتا ہے. تو جب نبی مومنین کی ذات پہ اس سے زیادہ حق رکھتا ہے تو ایک مومن اور ایک صاحب ایمان اپنے سارے منافع کو ذات پیغمبر کے سامنے پیچھے رکھے گا، مقدم ذات پیغمبر کو رکھے گا. اہل بیت اطہار میں اسی قسم آپ غور کریں. شام کا دربار ہے، خطیب کو حکم دیا گیا کہ آؤ منبر. وہ منبر پہ آتا ہے اور جناب امیر اور امام حسین کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے. حسین کا فرزند جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، گلے میں توق ہے، پیروں میں بیڑیاں ہیں، اور وہ نیچے بیٹھا. جب خطیب کی بات تمام ہو گئی، امام نے سر اونچا کیا اور خطیب کو دیکھا کہ وائے ہو تجھ پر مخلوق کو خوش کرنے کے لیے تم نے اپنے خالق کو ناراض کر دیا. یزید سے امام خطاب کرتے ہیں کیا مجھے اجازت ہے کہ میں اس لکڑیوں کے ڈھیر پہ جاؤں؟ منبر نہیں کہا تھا، لکڑیوں کا ڈھیر جس پر رسول آل رسول کی توہین ہو وہ جگہ پہ لائق احترام نہیں. یزید انکار کرتا ہے. دربار کہتا ہے ارے یہ قریشی جوان ہے، کیوں اس کو نہیں بھیجتے؟ ہم اس کے ذریعے سے قریش کی زبان سن لیں گے. جب دربار کا اصرار ہے یزید مجبور ہو جاتا ہے. آج کے خطیب جب منبر پہ آتا ہے تو اس کا گلا آزاد ہوتا ہے، ہاتھ آزاد ہوتے ہیں، پیر آزاد ہوتے ہیں. لیکن یہ خطیب ہے کہ جس کے گلے میں خاردار توق ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، منبر پہ آئے اور آنے کے بعد کہتے ہیں من عرفنی فقد عرفنی ومن لم یعرفنی فانا اعرفہ. جو مجھے پہچانتا ہے وہ تو پہچانتا ہی ہے، جو نہیں پہچانتا ہے میں اس کو پہچانے دوں. میں کون ہوں؟ انا ابن النبی المصطفیٰ، انا ابن منا مکہ، انا ابن مکہ، انا ابن خدیجہ الکبریٰ، انا ابن فاطمہ الزہرا. میں پیغمبر کا بیٹا ہوں، میں مکے کا فرزند، میں منا کا فرزند، میں ہل اور حرم کا فرزند. اور اس کے بعد پیغمبر نے امام فرماتے ہیں میں اس کا فرزند ہوں کہ جس کو پس پشت سے زنا کیا. میں اس کا فرزند ہوں جس کا لباس اس کی شہادت کے بعد چھین لیا گیا. میں اس کا فرزند ہوں جس کے امامے اور رضا تک کو لوٹ لیا گیا. دربار ساکت ہے، امام تقریر کر رہے ہیں، دربار امام کے خطاب سے منقلب ہوا جا رہا ہے. امام نے کا ہوا جاری ہے کہ یزید مؤذن کو حکم دیتا ہے کہ اذان کہو. ارے جیسے ہی مؤذن نے کہا اللہ اکبر، امام فوراً خاموش ہو گئے اور فرمایا میرا جسم کا رویا رویا گواہی دیتا ہے کہ اللہ حضور کو بات کرے. مؤذن نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ. امام نے اس کلمہ شہادت کی زبان تک تکرار کی. جیسے ہی مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، امام کہتے ہیں مؤذن تجھ کو اسی رسول کے حق کا واسطہ تھوڑی سی میرے لیے خاموش ہو. پھر یزید کو خطاب کرتے ہیں یزید بتا یہ اذان میں کس کا نام آیا ہے؟ یہ میرے جن ہے یا تیرے جن؟ اگر تو یہ کہے کہ یہ تیرے جن ہے، یہ سارا مجمع تیرے خلاف گواہی دے گا کہ تو جھوٹ بولتا ہے. اور اگر یہ اعتراف کرتا ہے کہ میرے جن ہے تو بتا میرے باپ کو تم نے کس جرم میں قتل کیا، کیوں ان کو شہید کیا، ان کے اہل و عیال کو اسیر بنا کے شام
اس مختصر سے مجلس کو کلیئر کرنا ہے مرحوم کے سارے سوال کے مجلس میں اس کے گناہان کبیرہ و صغیرہ جوار معصومین ان کو اسمان نظام مصور جہاں جہاں مومنین آہاں ہیں سبھی جان و مال عزت و عقوبی پرچم اسلام مسلم پرچم کفر نبات مسلم ہمارے امام کے ظہور میں تعلیم فرمائے ہر کو ان کے آوان و انصار وغیرہ اس بار سورہ حمد اور ایک بار سورہ توحید کی قرأت فرما کر محمود میر افضل علی ابن میر اشرف